وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام تر تعریف اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود برگاہ رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی محترم و مکرم ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج ہم مسلمانوں کو برطانیہ میں ایک ہی دن عید الفطر ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو سب مسلمانوں کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت فرمائے. عید الفطر کی نماز واجب ہے اور رمضان کے دن گزرنے کے بعد جن آیتوں میں رمضان کے فضائل اور مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس کے آخر میں فرمایا کہ وَيَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب گنتی کے دن پورے ہو جائیں کر چکو، وَيَتُكَبِّرُ اللَّهُ، اللہ کی تکبیر بلند کرو. کما ہداکم، جس طرح سے تمہیں ہدایت دی ہے. تو گویا رمضان اس کی نصیب ہوتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. عید کی نماز، اللہ کی تکبیر بلند کرنا، یہ ہدایت کی نشانی ہے. علامہ ہداکم، اگر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو عید کا دن دراصل یہ شکرانے کا دن ہے کہ یا اللہ تعالی شکر ہے کہ تو نے میں صحت تندرستی کے ساتھ رمضان عطا فرمایا اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پاک سنا، سنایا، پڑھا، پڑھایا، اور ہر وقت اپنے آپ کو الرٹ رکھا کہ روزہ خراب نہ ہو جائے. روزے کی حفاظت کی، اس کو پروٹیکشن دی، نمازوں کے لیے ٹائم نکالا. اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں کتنے لوگ ہوں گے تو رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ عید کا دن مسلمانوں کو اللہ عطا فرمایا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جب کوئی موقع دیتا ہے خوشی کا، اس خوشی کے موقع پر بھی بندے کو آوارہ نہیں کرتا، اتنی فریڈم نہیں دیتا کہ بندہ اپنی ایک لمٹ سے لمٹ کراس کر جائے. اللہ خوشیاں کے موقع پر فرماتا ہے ان دا لمٹ رہو، لمٹ کے اندر. اور لمٹ کیا ہے مسلمان کی؟ مسلمان کی ہر خوشی اللہ کی یاد سے شروع ہوتی ہے. صبح اٹھتا ہے ہر روز تو نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی برکت سے سارا دن اسے خوشی رہتی ہے. عید کا دن خوشی عطا فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فجر کے بعد عید کی نماز سے. ہمارا گدی سے نہیں کہ خوشی کا دن نہیں ہوئی یہ کر لیں. اسلام کی خوبی یہ ہے، خوشی دیتا ہے لیکن اس خوشی میں مسلمان کی تربیت، تاکہ اس کی جو روحانیت ہے نا اللہ کے ساتھ وہ ڈیمیج نہ ہو. اللہ کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، وہ ڈیمیج نہ ہو، وہ اللہ کی یاد میں رہے. تو نماز عید اس چیز کا اظہار ہے. اس سے شروع کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز عید پڑھتا ہے واجب، اور پھر اس میں اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر پھر عمل ہوتا ہے کہ
جب عدت کے دن پورے ہو جائیں، گنتی کے دن پورے ہو جائیں، عدت کہتے ہیں گنتی کو، جب دن پورے ہو جائیں کیا کرو؟ فرمایا وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اس لیے عید کے دن نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کی نماز کے لیے آؤ تو گھر سے نکلو پڑھتے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھنے سے قرآن پاک کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، لہذا آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو گویا فرمایا جب آؤ عید کی نماز کے لیے، کس میں نہیں ہوگا بتاؤ گے میرے کو، تو ایک راستے سے آؤ تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ اور راستہ بدل کے جاؤ تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ۔ دوسرا فرمایا جب عید فطر کے لیے آؤ تو کچھ میٹھا کھا کے آؤ، کھجور کھا کے آؤ یا کچھ کھا کے آؤ، یہ سنت ہے تاکہ اظہار ہو جائے کہ آج عید کا دن ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہوتی نیکی ہے لیکن اگر وہ ٹائمنگ غلط ہو جائے نا وہ نیکی نہیں رہتی۔ ہر نیکی ٹائمنگ بڑی ضروری ہے، روزہ عبادت ہے نیکی ہے، لیکن اگر اس کا ٹائمنگ غلط ہو گئی ہے، جب نبی پاک نے فرمایا عید کے دن روزہ نہیں ہے، لہذا جب عید کے دن روزہ رکھے وہ روزہ اس کا نہیں ہوا، اس کے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے فرمایا سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کے آئے تاکہ اس کو بھی تسلی ہو کہ روزہ نہیں ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنے والوں کی عام ہو جائے کہ رمضان ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے آئے تو عید وہ لاسٹ دن ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ جو چیزیں اسلام کے اندر فکس ہیں ان کو واجب کہا جاتا ہے، یا فرض ہے یا واجب ہے۔ جو فکس نہیں ہے وہ صدقات خیرات ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے 50 پینس دے کوئی یا 50 لاکھ دے، اس میں اس کے لیے وہ باؤنڈ نہیں ہے۔ لیکن جن کی اللہ نے وہ اپنا فکر بتا دی ہے، اللہ کے رسول نے بتا دی ہے، اس میں وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ مثلا زکوٰۃ وہ 2.5% ہے، کوئی کہہ جی میں ذرا زیادہ کماتا ہوں میں دوں گا 3 پاؤنڈ دوں گا 100 کے ساتھ ہی، تو 3 پاؤنڈ سے زکوٰۃ نہیں بنے گی، زکوٰۃ کیا ہی رہے گی، وہ اوپر کے 50 صدقہ ہو جائے گا، اس کا زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا، صدقہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں رب نے ایک لمٹ فکس کی ہے۔ ایسے ہی فطرانے کے اندر رب نے کہ رسول نے ایک لمٹ فکس کی ہے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں بڑا غلط رواج ہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ ہم ہر کام میں جہاں اسلام آتا ہے نا ہم فیسلٹی تلاش کرتے ہیں، فیسلٹی ہو اور بس خان پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا کہ جناب سب سے منیمم ریٹ ہے فطرانے کا وہ رکھ دیا جاتا ہے، ہر بندہ وہ ایک ہی ریٹ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر صدقہ فطر کی مختلف ریٹ ہے۔ سب سے کم ریٹ غریب بندے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ 2 کلو آٹے کا جو ہوتا ہے نا کیا نام ہے قیمت وہ کرے، یہ سب سے نیچے جو غریب آدمی ہے۔ اس اوپر پھر کھجور کا صدقہ ہے، پھر اجوا کا صدقہ ہے، پھر کشمش جس کو ہم میوہ کہتے ہیں اس کا صدقہ ہے، ان کی 4 کلو کا ریٹ ہے۔ جو سب سے امیر آدمی بندہ ہے جس کے پاس جناب 35,000 پاؤنڈ کی گاڑی ہے جناب، ملین 2 ملین 4 ملین کی گاڑی رکھی ہے جناب، بڑا سارا گھر رکھا ہے، ویکلی بہت سارا کماتا ہے، اس کی صدقہ فطر یہ نہیں جو عام دیا جاتا ہے، اس کے صدقہ فطر وہ اجوا کھجور کے ریٹ ہے۔ 4 کلو کا ریٹ جتنا بنے آج کل اندازہ کر لیں تو کم از کم 40-50 منٹ سے بڑھ رہا ہے 4 کلو کا ریٹ، اس کو وہ صدقہ ہے، لیکن ہے واجب۔ یہ مختلف یہ سمجھانے کی ٹائم چاہیے، لمبا مسئلہ ہے۔ ہم جو عام طور پر دیتے ہیں یہ سب سے منیمم ریٹ ہے، سب سے غریب کا ریٹ ہے۔
لیکن ادا ہو جاتا ہے اس کو ثواب اس طرح کا نہیں ملتا جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے واجب ہے. اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ یہ عید کی جو ہے نا نماز یہ اس کی اینڈ ہے. اس سے پہلے ادا کرے رمضان میں ادا کرے زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی عید کی اس کے بعد ادا کیا اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوا. اس کو صدقہ عام ہوگا یعنی عام صدقہ خیرات کا ثواب ملے گا اس کو لیکن فطرانہ اس کا ادا نہیں ہوا. فطرانے کے لیے شرط ہے کنڈیشن ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے. چاہے ایک دن پہلے کرے 5 منٹ پہلے کرے 20 دن پہلے کرے لیکن عید کی نماز سے پہلے ادا ہو تو وہ فطرانہ ہے. عید کے بعد فطرانہ نہیں ہے. عید کے بعد صدقہ خیرات عام ہوتا ہے. اس میں بندہ جو صدقے کی تعریف کیا ہے اس میں بندہ آزاد ہے. وہ چاہے تھوڑا دے زیادہ دے اس طرح وہ دے نہ دے اس کی مرضی. وہ صدقہ ہوتا ہے صدقہ خیرات ہوتا ہے. لیکن اسلام کو جو فکس چیزیں ہیں وہ ہیں زکوٰۃ اور فطرانہ. تو ہر عبادت کی ٹائمنگ ہے. وہ ٹائمنگ کے بعد جو کام کیے جائے نا وہ عبادت نہیں رہتا. وہ رسم بن سکتی ہے آپ کا دل خوش ہو سکتا ہے میں نے یہ کیا ہے. جیسے مثال قربانی ہے. قربانی کے لیے پورا سال ہم گوشت کھاتے ہیں قربانی نہیں ہے. عید کا دن ہو اس دن عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے پہلے نہیں. اگر پہلے کسی نے کہا عید سے پہلے اس کی قربانی نہیں ہوئی. گوشت کھا لیا ٹھیک ہے حلال ہے. قربانی کی شرط یہ ہے کہ اس کا ٹائمنگ. حج کی شرط کیا ہے ٹائمنگ. پورا سال بتا جاتے ہیں عمرے ہو سکتے ہیں حج نہیں ہوگا. حج کا خاص ٹائم اس پر جائے گا کچھ بھی نہ کرے پڑے بھی کچھ خالی وہاں پہنچ جائے عرفات میں اس کا حج ہو گیا. تو ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے ہر کام کے لیے. تو اس لیے عید الفطر کا جو ٹائم رب نے دیا ہے یہ شکرانے کے طور پر رمضان سے پہلے ہی ہو سکتا تھا. رب چاہے تو جو مرضی کر سکتے ہیں. تو پہلے شب ادا کرو رمضان آ گیا الحمدللہ کرو عید کی نماز پڑھ لو پھر رمضان شروع کر لو. لیکن نہیں پہلے نہیں رکھی یہ بعد میں رکھی ہے تاکہ رمضان کے اندر بندہ اپنا وقت چیک کر لے وہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنے روزے رکھے ہیں کتنی عبادات کی ہیں. وہ اس خوشی کے مستحق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عید کا دن ہے. نبی پاک نے فرمایا عید کے دن بہت سارے گنہگار بنی کلب ایک ٹرائب تھا عرب کے اندر. ان کے پاس بہت ساری بکریاں ہوتی تھیں ریوڑی اس کو کہتے ہیں. فرمایا عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رمضان سے لے کر رمضان کے آخری دن تک جتنے گنہگار بخشے جاتے ہیں اتنے عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بخش دیتا ہے. تو گویا یہ عید کا دن مسلمان کی بخشش کا دن ہے. یہ اتنا آواری کا دن نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جب چاند رات آتی ہے اور صبح عید ہے تو رات کو خرافات شروع ہو جاتی ہیں. صبح عید چاند رات آئی بازاروں میں نکل جاؤ یہ کرو وہ کرو عید کی تیاری کرو کپڑے سی کرو فلاں کرو. وہ عید کی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے ذکر و فکر کی رات ہے. عید کا دن ذکر و فکر کا ہے. لیکن ہمارے یہاں رواج کیا ہوتا ہے کہ عید آگے چلو نا عید کی نماز پڑھی کوئی سینما میں چلا گیا کوئی پارک میں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی اسی وقت وہ جو ہے نا شیطان کڈنیپ کر لیتا اس کو. بھائی تم مہینے والے دور رہے ادا تو بندہ فٹافٹ اس کی ٹرائب میں آ جاتا ہے. اس کی جو ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی پورے مہینے کی جو کمائی ہوتی ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں مبارک. اب ہم نکلیں گے نا سب کہیں گے عید مبارک عید مبارک عید مبارک. ایک عام لفظ ہر بندہ بولتا ہے ہم سنتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے اس کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے عید مبارک مبارک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے یہ تمہارے پاس رہے سیف رہے. یہ اللہ واپس نہ لے لے. تو کس چیز کے نصیب ہو جانا اس کے حصے میں آ جانا اس کے پاس رہ جانا یہ مبارک ہے. تو گویا کہ خوشی اللہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں مبارک ہو. مطلب کیا ہوتا ہے یہ چیز تمہارے پاس رہے اللہ کی طرف سے.
لیکن اگر بندہ اس کے بعد پھر اسی پرانے ٹریک پہ چلا جائے تو وہ مبارک تو نہ ہوئی نا، اس سے پھر واپس لے لی گئی، چھن گئی. ٹھیک ہے نا. تو گویا نیکی کا کنٹینیو رہنا یہ مبارک کی بات ہے. اچھے کام کو کنٹینیو رہنا یہ مبارک کی بات ہے. ایک بندہ نیکی کام کرتا ہے وہ کام جو کنٹینیو رہنا چاہیے. بات نیکی تو خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ وقتی طور پر کسی صدقہ دے دیا، اس کے بعد اس کی مرضی کو پورا سال نہ دے، ہے تو نیکی، لیکن پورا سال نہ دے کوئی حد نہیں. لیکن جن کے اندر اس کو ریگولر رہنا ہے اس کا ڈسکنیکٹ ہو جانا یہ مبارک کی بات نہیں ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہے. کہ رب نے کہا نماز کنٹینیو کرو 5 times a day کنٹینیو وانٹ اٹ، لیکن اگر اس کو ڈسکنیکٹ ہو گئی تو مبارک نہیں ہے، وہ بد نصیبی ہے. اور اسے کنٹینیو کیے رکھا یہ مبارک اس کے لیے. اس میں رب نے برکت رکھی ہے، اس قبول ہے تو رب نے اس کو اور توفیق دی ہے. جیسے کہتے ہیں ڈیوٹی کرتا ہے، اچھا کام کر پتر پھر آ جائے گا تو وہ چنگا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دن فرق کام کرتی اب تو کل پھر آیا تو وہ چنگا کام کیا. ہر روز بناتے جائیں گے، لیکن اس کا کام پسند نہ ہو، کوئی بہانہ بنا کر آپ کل کیوں نہ آیا، میں کل نہیں آنا. تو جو نیکی کنٹینیو ہوتی ہے یہ علماء فرماتے ہیں یہ ایک قبول ہونے کی نشانی ہے کہ پہلا قبول ہو گیا لہذا اور کرو. تو عید کے دن بندے کو اپنی اسسمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے رمضان گزارا، اس کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے. کنٹینیو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز کم، چلو رمضان میں ہم نیرلی 40 رکعتیں پڑھتے تھے، کسی نے کچھ 7.5 پایا تو 45 ہو جانی ہے. ہاں جی. لیکن کم از کم اندازہ کرے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، تراویح کی، عشاء کی نماز کی، پھر فجر کی، ساری ملا کے اندازہ لگا ایک دن میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں. نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ بندہ فیڈ اپ ہوتا ہے، نہ بورنگ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. چلو اگر ہم وہ ساری نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں پڑھی تھی وہ ساری نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم رمضان میں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں نا. اس کو کنٹینیو رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان قبول ہو گیا. اور اس کے رمضان کے بعد کبھی کبھار روزہ رکھ لینا، یا مہینے میں 3 روزے رکھ لینا، سمجھو کہ اس کا رمضان قبول ہو گیا کیونکہ اس نے کنٹینیو کر لیا. اور اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا، پہلے پرائم ٹریک پہ چلا گیا، سمجھو کہ وہ اس کا سسٹم سارا ڈسکنیکٹ ہو گیا، کوئی رزلٹ نہیں آیا، بگ زیرو. اس لیے بندے کو اس عید کے دن خوشی یہ ہے، یہ سنت ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کو خوشی نہیں ہے. بطور سنت ہم عید پڑھ رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں روحانی طور پر، لیکن فزیکلی اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خوشی کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. اب دیکھیے پورا رمضان کتنی بمباری ہوئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے بچے معصوم مارے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے گھر اجڑ گئے، لیکن دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایسے بول، اگر اس میں سے ایک برک سلپ ہو جائے ساری دیوار جو ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے گرنے کے لیے. فرمایا مسلمان ایسے جڑا ہوا ہے. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان حکمران جو ہے وہ سارے کے سارے اپنی پبلک کے فیور میں نہیں ہیں، وہ اپنی کرسی اپنی اقتدار کے فیور میں ہے کہ ہمیں پروٹیکشن کون دیتا ہے. اور جنہوں نے پروٹیکشن کا ان کو کہا تھا وہ چھوڑ گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ہم تماشا دیکھیں. اور مسلمانوں کی عقل ہی نہیں آ رہی. اتنا پورا مہینہ ان لوگوں کو کیا بنا جنہوں نے رمضان گزارنا تھا، عید پڑھنی تھی، ان کا رمضان بھی خراب کیا، ان کا عید بھی خراب کی. لیکن کسی مسلمان کو، حکمرانوں کو پپے ہم جیسے آپ جیسے رو رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر، ہم دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری ہے. وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی فکر، اپنی کرسیاں بجائے بیٹھے ہیں. جتنے عرب ہے نا کنگز، یہ سارے کنگز اپنی جو ہے نا کرسی، اپنے اقتدار
اپنی چیئر کی سیفٹی کے میں لگے ہیں کہ ہمارے جو ہم قائم رہیں، جو مرضی ہوتا رہے. اور انہوں نے ان کو دی تھی پروٹیکشن کہ ہماری فوج ہے، ہماری آرمی تمہاری پروٹیکشن کریں گی، پیسے بھی ان سے لیتے ہیں. لیکن آج وہ سارے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ابھی تک مہینہ ہونے والا ہے، کوئی ملک بولا نہیں ہو کیا ہو رہا ہے. پبلک رو رہی ہے، ہر ملک میں مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن جن کا ذمہ داری ہے ان میں سے کسی نے کوئی نہیں بولا. حالانکہ صرف عرب ملک جو ہیں وہ اگر مل کر کے صرف ایک بیان دے دیتے تو یہ ہمارا علاقہ ہے ایسے محلہ، یہاں کسی کو اجازت نہیں دے کہ بمباری کی، کوئی ادھر نہ آئے بمباری کے لیے، ورنہ ہم ایک ہے. اتنا کوئی بیان دے دیتا تو یقیناً اس علاقے میں بمباری نہ ہوتی، کسی کی ضرورت نہیں تھی. کوئی امریکہ ہو یا امریکہ کا باپ بھی ہو، کوئی ضرورت نہ کرتا. ایک عربوں کا نتیجہ بے غیرتی ہے، حکمرانوں میں، عوام میں نہیں. حکمران بے غیرت ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ صرف بیان دے. چلو تم سٹینڈ نہ لو، تم میزائل فائر نہ کرو، صرف بیان دے دو کہ یہ ہمارا علاقہ ہے مسلمانوں کا. ہاں کوئی بیماری کی اجازت نہیں دے کہ بیماری نہیں ہو سکتی، ہم ایک ہیں. یہ جنگ اس وقت رک سکتی تھی صرف ایک بیان سے، لیکن سب تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ اسلام پر ہمیں سمجھ نہیں ہے. پبلک کے اندر ہم روز نمازیں پڑھتے، مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن کبھی یہ لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں کہ مسجد دیکھیں، کبھی دیکھیں ہر میں دیکھیں کبھی کہ یہ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بطور وزٹ جاتے ہیں، پروٹوکول کے اندر جا کے ان کو اوپر سے پھڑا کے نکل جاتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ جائیں وہ لوگوں کو تبرک کرنے کے لیے. کہیں کو وڑ جائے کسی مسجدیں پر خبریں لگ دیں، ٹی وی پر ریڈیو پر اخبار آئی فلانے حکمران نماز پڑھی، وقت کم پیولادی لڑنے سیکھی تو اس کی طرح، کہ وہ لوگ دین سے بہت دور ہیں. تو جب تک دین اوپر نہیں آئے گا نا، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے. پبلک میں اسلام پسند لوگ ہیں، درد والے لوگ ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ پوری امت ایک ہو، لیکن یہ لوگ ایک ہونے نہیں دیتے. جو ملک بنتے ہیں نا یہ لوگ بناتے ہیں، پبلک نہیں بناتے. مثال کے طور پر بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے، پبلک آج بھی ایک ہے. انڈیا کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان ہوں، بنگلہ دیش سب ایک ہے ایز امت. لیکن ان پولیٹیشن نے، ان سیاسی لوگوں نے اپنے فائدوں کے لیے لڑائیاں کر کے ملک تقسیم کی ہوئی ہے. تو عید کے دن کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان امت کو ایک فرمائے، اور دعا ہے کہ جس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، مسلمانوں کی عزت بحال فرمائے، عزت کے ساتھ سرخرو ہو جائیں اور آئندہ کے لیے ایک ہو جائیں اور نیک حکمران میں جائیں، تاکہ کوئی مسلمانوں پر دوبارہ حملے کی ضرورت نہ کرے. اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. آپ کے پاس آتے ہیں کلیکشن کے لیے، آپ اپنی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی.